حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم روزہ سے متعلق چند مسائل کو بیان کریں گے۔ اس مسائل میں بتایا جائے گا کہ کیا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے مسائل کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آنکھ میں سرما لگانے یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو دوستو، آنکھ میں سرما لگانے یا دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ منہ میں بھی آ جائے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سرما بھی آپ آنکھ میں لگا سکتے ہیں، دوا بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کسی کتاب میں پڑھیں گے بھی۔ یہ پہلے کے علماء کرام کا یہ مسئلہ تھا، فتویٰ تھا کہ کان میں روزہ کے حال میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ وہ اس زمانے کے حکیم طبیب وغیرہ سے معلوم کیا کرتے تھے کہ کیا کان سے جو سوراخ گیا وہ دماغ تک گیا ہے۔ تو اس زمانے کے حکیم اور طبیب وغیرہ نے شاید یہ بتایا کہ یہ کان کا سوراخ کا معاملہ دماغ تک ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جدید فقہی مسائل اور جدید تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ کان سے کوئی ایسا راستہ نہیں گیا ہے جو دماغ میں دوا پہنچ سکے، کان میں دوا ڈالنے سے دماغ میں پہنچے۔ تو جدید مسائل کے اعتبار سے ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا دانت سے خون نکل آیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ دانت سے خون نکل آیا تو اب دیکھنا ہے کہ خون جو ہے تھوک پر غالب ہے یا نہیں۔ اگر تھوک زیادہ ہے، خون معمولی، ہم نے تھوک پھینکا، پھینکنے کے بعد دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ تھوک زیادہ ہے، تھوک کی مقدار خون بہت معمولی ہے، اور وہ اگر جو حلق میں چلا جا رہا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر تھوک کی مقدار کم ہے، خون غالب ہے اس پر، زیادہ ہے خون کی مقدار، خون زیادہ ہے تھوک کم ہے، تو اگر خون غالب ہوگا اور تھوک مغلوب ہوگا یعنی تھوک کم ہو اور وہ حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے قضا کر لے، کفارہ نہیں ہے۔ پھر بعض لوگوں کے سوالات روزہ کے حال میں الٹی کے بارے میں آتا ہے، تو الٹی سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر الٹی خود بخود منہ بھر کے ہوئی، منہ بھر کے خود بخود قے ہو گیا، منہ بھر کے ہوا یا تھوڑا ہوا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دوسری صورت کہ منہ بھر کے الٹی آ رہا تھا لیکن ہم نے الٹا ہی اس کو پی لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت ہے کہ ہم نے روزہ کے حال میں انگلی کو منہ میں ڈال کر کے ہم نے الٹی کیا اور الٹی تھوڑا آیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور انگلی ڈالا اور انگلی ڈالنے کے بعد منہ بھر کے قے کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خلاصہ کلام ہے کہ خود بخود
منہ بھر کے قے آئے یا تھوڑا قے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات کہ قے آیا منہ بھر کر کے لیکن ہم نے باہر اس کو نہیں پھینکا، نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر انگلی ڈال کر کے قے کیا، تھوڑا کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انگلی ڈال کر کے جو ہے قے کیا، بھر منہ کر کے قے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے باتیں آتی ہے کہ بھول، ایک معاملہ ہے بھول اور ایک معاملہ ہے غلطی، کہ بھول سے اگر کوئی کام ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اور ایک معاملہ ہوتا ہے کہ غلطی سے کوئی کام ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ تو بھول چوک میں جیسے کہ ہم آئے اور کھانا کھانا شروع کر دیا، یا آئے پانی لیا پی لیا، یاد ہی نہیں تھا کہ ہم روزہ تھے یا نہیں تھے، ایک دم بالکل ہی ذہن سے نکل گیا، ایک دم بالکل یاد ہی سے ختم ہو گیا کہ ہم روزہ بھی ہیں اور ہم نے پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا، تو اس صورت میں اگر بھول سے ہم نے کچھ کر لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور غلطی سے اگر کچھ کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی مثال کہ ہم وضو کے لیے کلی کر رہے تھے، کلی میں ہم نے گرگرا بھی کر لیا، بعد احتیاطی میں غلطی سے جو حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے قضا کرنا پڑے گا۔ تالاب میں، ندی میں نہا رہے تھے، پوکھڑے میں، اب تیرنا شروع کیا، اب یاد ہے کہ ہم روزہ بھولنے میں غلطی سے جو ہے ہم نے ڈبکی لگایا یا تیرنے میں تیزی کیا اور حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول سے، یاد رکھنا ہے قاعدہ کہ بھول سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کر لیں کہ وہ غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے اور انسولین لینا کیسا ہے۔ شوگر کے مریض، اس کو خوف ہے کہ اگر وہ روزہ رہے گا شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گا بہت زیادہ، اس سے اس کو خطرہ ہے مرنے کا، یا شوگر کا لیول ہائی ہو جائے تو پہلے ہے کہ اس کو وہ جان بچائے۔ ڈاکٹر نے اس کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا شوگر بہت خطرناک ہے، آپ کا شوگر کا مریض، چینی کا مرض جو ہے آپ کا بڑا خطرناک ہے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو ایسا مریض جو ہے فدیہ دے لے۔ اب ہم فدیہ کے بارے میں آگے بتائیں گے کہ کیسا مریض فدیہ دے گا اور کتنا فدیہ ہوگا، انشاءاللہ آگے کسی کلپ میں ہم بات رکھیں گے۔ تو شوگر کے مریض کو اگر ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ آپ کے روزہ رکھنے سے آپ کے شوگر کے بڑھنے یا گھٹنے سے آپ کے جسم کو، جان کو خطرہ ہے، تو ایسا جو ہے آدمی روزہ نہ رکھے، اور گنجائش ہے اس کے لیے کہ روزہ نہ رکھے اور وہ فدیہ دے لے۔ پھر کچھ ایسے بھی روزے شوگر کے مریض ہیں جو انسولین ایک انجیکشن ہے وہ لے لیتے ہیں تو ان کا لیول صحیح رہتا ہے، تو روزہ کے حال میں انجیکشن انسولین وغیرہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا روزہ کے حال میں حقہ، بیڑی، سگریٹ پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دوستو، روزہ کے حال میں، صورت میں، روزہ کی حالت میں بیڑی، حقہ، سگریٹ پینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کے لیے اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اگر جان بوجھ کر کے بار بار کرے گا تو بہت بڑا گنہگار ہوگا، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔